مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ الرَّاسِيَاتِ، اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک بار درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے منتخب بندوں میں سے ہے، چنندہ بندوں میں سے ہیں، سلیکٹڈ بندوں میں سے ہیں۔ چونکہ 9ویں آیت میں ان فی ذالک لآیۃ لکل عبد منیب کہا ہے کہ اس میں ہر اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بندے کے لیے نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 بندوں کا تذکرہ کیا ہے کہ دیکھو یہ لوگ میری طرف متوجہ ہونے والے ہیں۔
ان میں سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے نوازا۔ یہ نبوت کا انعام ہی بہت بڑا انعام ہے، جس کو اللہ نبی بنا دے اس کا تو کیا کہنا۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا، جیسا کہ کل بھی عرض کیا تھا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا۔ یہ ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ تیسری چیز، اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبصورت گلا عطا فرمایا تھا۔ زبور جو ان کے اوپر آسمانی کتاب نازل ہوئی، اس کی یہ تلاوت کرتے تھے، اور 70 لہجوں میں، 70 طریقوں سے، 70 انداز میں یہ زبور کی تلاوت کرتے تھے، اور جس وقت یہ تلاوت کرتے تھے اس کا اثر پرندوں پر، درندوں پر، جانوروں پر، یہاں تک کہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقام دیا تھا۔ یہاں قرآن نے کہا ہے، یا جبالو، اے پہاڑوں، اوی بھی معہو، داؤد علیہ السلام کے ساتھ ساتھ آپ بھی تسبیح بیان کرو، والطیر، اور پرندوں کو کہا آپ بھی تسبیح بیان کرو ان کے ساتھ ساتھ۔ تو یہاں حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ اس طور پر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف معجزات دیے، جیسا کہ آپ کے سامنے پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح بیان کر رہے ہیں، پرندے تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور بہترین انداز میں قرآن کی زبور کی تلاوت کر رہے ہیں۔ زبور ان پر نازل ہوئی ہے، یہ تورات کا تتمہ ہے۔ ہم نے کل بتایا تھا کہ تورات کا تکملہ، یعنی جو کچھ مضمون باقی رہ گیا تھا وہ مکمل ہوا زبور میں آ کر۔ زبور یہ تورات کا تتمہ ہے۔ بہترین انداز میں یہ تلاوت کرتے تھے۔ ہم نے کل بتایا تھا آپ کو کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی خوبصورت تلاوت کرتے تھے کہ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مغرب میں پہنچا اور آپ سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے، آپ سے زیادہ خوبصورت آواز والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں۔ اور آپ کے غلاموں کا حال کیا ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قرات سن کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو داؤدی گلا عطا فرمایا۔ یہ کل بتایا تھا آپ کو۔ اسی طریقے سے حضرت سالم تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قرات سنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت دیر تک سنتی رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بہت دیر کے بعد آئی گھر میں؟ کہا بہترین قرآن پڑھ رہے ہیں۔ آپ گئے اور آپ بھی کھڑے رہے، آپ نے بھی قرآن سنا، اور پھر آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت میں ایسے افراد پیدا فرمائے کہ جن کا قرآن لوگ سن رہے ہیں۔ آپ خود قرآن سن رہے تھے، اور ان کے قرآن کا پڑھنے کا انداز اور ان کی قرات کیا ہوتی تھی ہم انداز بھی نہیں لگا سکتے۔ یہ تو اس وقت کی بات ہے جس دور میں قرآن نازل ہو رہا ہے۔ آج قرآن کے نازل ہونے کو 1450 سال ہو چکے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کا قرآن سنتے ہیں آنکھوں سے پانی خود بخود بہنے لگتا ہے۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، چاہے کوئی کتنے بھی اچھے انداز میں گانا گاتا ہو، چاہے کوئی کتنی بھی اچھے انداز میں کوئی اور چیز کرتا ہو، لیکن قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ جب اس کو صحیح طریقے سے، اچھی تجوید کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ، خوبصورت گلا اگر ہو کسی کا، اور جب وہ پڑھتا ہے تو انسان کیف میں آ جاتا ہے، وجد میں آ جاتا ہے، سنے بغیر ادھر ادھر جاتا نہیں ہے، ٹھہر جاتا ہے۔ چلتے ہوئے اگر کسی کی اچھی قرات سمجھ میں آ جاتی ہے تو انسان ٹھہر جاتا ہے کہ کون پڑھ رہا ہے، بہت بہترین قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ تو آج بھی ایسا ہے، قرآن کریم لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لیتا ہے، اثر کر جاتا ہے۔ آپ نے قاری عبد الباسط کا نام سنا ہوگا، بہت بہترین قاریوں میں سے تھے، مخلص تھے، زبردست قرآن پڑھنے والے تھے۔ اس زمانے میں ایسے کوئی مائک اور ایسی شاندار چیزیں تو نہیں ہوگی، لیکن اس وقت میں انہوں نے ایسی قراءت پڑھی کہ آج بھی بڑے بڑے قراء ان کی قراءت کو سنتے ہیں، زبردست۔ اور کہتے ہیں کہ جب میں
ایسی ایسی جگہوں پر پہنچا جہاں قرآن پڑھنے والے تو بہت دور، مسجد دور دور تک نہیں تھی. جب ان کے سامنے جا کر میں نے قرآن کریم پڑھا، جب آنکھ کھولی تو میں نے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے. کئی لوگ ایسے ہیں جو میرا قرآن پڑھ کر ایمان قبول کر چکے ہیں. تو آج بھی قرآن کریم پڑھنے والے، اچھے لہجوں سے، عمدہ آواز کے ساتھ پڑھنے والے لوگ مل جائیں گے، اور آج بھی قرآن کی وہی تاثیر ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی. یہ اور بات ہے کہ پرفتن دور میں فرق تو آئے گا. وہ دور بڑا زبردست تھا جس وقت سرکار موجود تھے. جو اللہ کے رسول کے زمانے سے ہم دور ہوتے چلے جائیں گے، اتنا زوال تو آنے ہی والا ہے، اتنا ہی ہماری نیکیوں میں کمی آنے والی ہے، اتنے ہی اعمال میں گراوٹ آنے والی ہے، اتنا ہی ہمارا ایمان پھسپھسا ہونے والا ہے. وہ ایمان اور وہ یقین جو صحابہ کو تھا وہ ہمارے پاس کہاں ہے؟ ہم پوری زندگی سجدہ کر لیں تب بھی صحابہ کے ایک سجدے کے برابر وہ سجدہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان کے سجدے کا عالم کچھ اور تھا، اور ہمارے سجدے تو ایسے ہی ہوتے ہیں، سب دکھاوے کے ہیں. ہم لوگ مسجد بنا لیں تو راتوں رات بنا لیں، لیکن نمازی کی بات کہیں تو بہت دور. جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ جو ہے ایک مرتبہ یہ اعلان ہوا کہ مسجد جو ہے اگر رات میں بنی نہیں تو صبح میں اس مسجد کو توڑ کر مندر یا کچھ بھی بنا دیا جائے گا. تو مسلمان تو جوش میں ہوتا ہے، کہا کیوں نہ بنے، راتوں رات پوری مسجد بنا ڈالی، پوری رات میں. صبح میں شاعر پہنچتا ہے، چاہے وہ علامہ اقبال ہو چاہے کسی اور کا شعر ہو، لیکن شعر بہت پتے کا ہے. داخل ہوتے ہی کہا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، یعنی ایمان کی چنگاری والوں نے مسجد تو ایک رات میں بنا ڈالی. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. پوری سال ہو گئے، زندگی گزر گئی، لیکن نمازی نہیں بن سکا. اصل تو نمازی بننا ہے، مسجد دیواروں سے نہیں، مسجد شاندار فرش سے نہیں، مسجد تو نمازیوں سے آباد ہوتی ہے. اس لیے جس زمانے میں مسجدیں کچی تھی نمازی پکے تھے، اور اس زمانے میں مسجدیں پکی ہے تو نمازی کچے ہیں. حالات ایسے ہی ہیں. جبکہ مسجد بنتی ہے اس وجہ سے تاکہ اس میں مصلی آئیں. اگر مصلی نہیں آتے ہیں تو مسجد کس کام کی؟ وہ ویران ہے، بیکار ہے، کوئی مطلب نہیں ہے اس کا. اس لیے مسجدوں کو آباد کرنے کی جیسے رمضان میں فکر ہوتی ہے، اگر آپ صحیح طریقے سے دل کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے نمازوں کے پابند ہیں، تو پھر رمضان کے بعد آپ کے ایمان کا چیک اپ ہوگا کہ آپ کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، کتنی چھوڑ رہے ہیں. رمضان میں آپ نے صحیح طریقے سے پڑھی ہوگی تو پورا سال صحیح گزرے گا، اور اگر صحیح طریقے سے نہیں پڑھی ہوگی تو پھر نمازیں کتنی بھی چلی جائے گی، سر پر سے جو بھی نہیں رہے گی کہ نماز گئی، اب جانے تو نہیں، کوئی بات نہیں. یہ اچھی چیز نہیں ہے میرے بھائیوں. بہرحال جو ہے یہ داؤد علیہ السلام کے معجزات چل رہے ہیں. آگے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کیا، لوہے کو نرم کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ طاقت دی، وہ معجزہ دیا کہ لوہے کو پکڑتے اور جس طرف موڑنا چاہے اس طرف موڑ دیتے ہیں. یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا. لوہا بہت مشہور چیز ہے، سخت قسم کی دھات ہے. آج 27واں پارہ پڑھا جائے گا، اخیر میں سورہ حدید آتی ہے، اور سورہ حدید، حدید کے معنی لوہے کے ہی آتے ہیں، اور اس میں بھی ہے کہ لوہا کیا چیز ہوتی ہے. اور جو ہے اس کے علاوہ بھی ہے. آپ جو ہے سورہ حدید کے اندر آیت ہے فیہ بأس شدید، اس میں سخت پکڑ ہے، یعنی وہ بہت سخت ہوتا ہے، بہت سخت ہوتا ہے لوہا. تو لوہا یہ داؤد علیہ السلام کے لیے نرم ہوا. اصل میں داؤد علیہ السلام جس وقت نبی بنائے گئے اس وقت وہ رات کو بھیس بدل کر پبلک میں جاتے تھے، بھیس بدل کر پبلک میں چکر لگاتے تھے. آپ کو معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گشت کیا کرتے تھے، اور ایسے گشت کرتے تھے کہ آپ انداز بھی نہیں لگا سکتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام ہے کہ حضرت عمر نے اپنے دور میں بہت سارے کام وہ کیے جو آج بھی دنیا کر رہی ہے، آج بھی کر رہی ہے. یہ اور بات ہے کہ گاندھی جی نے یوں کہا کہ جو ہے اگر کسی کو سچی پکی حکومت کرنی ہو تو ابو بکر اور عمر کو فالو کرے. یہ گاندھی جی نے کہا تھا. کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ وہ کامیاب حکومت تھی. وہ کامیاب حکومت کون سی ہوتی ہے؟ جو کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتا، جو کبھی بھی فراڈ نہیں کرتا، جو کبھی بھی گورنمنٹ کے مال سے اپنے لیے پیٹ نہیں بھرتا. اگر وہ صحیح طریقے سے چلتا ہے وہ کامیاب حکومت ہے. وہ راتوں کو تڑپتا ہے، وہ صبح و شام فکر کرتا ہے،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت فکر فرماتے تھے، بہت زیادہ فکر فرماتے تھے، یہاں تک کہ جب حکومت بہت لمبی ہو گئی تو کہنے لگے کاش کہ اب اس سے زیادہ حکومت نہ ہو، ورنہ کسی کونے میں اگر کوئی بھوکا مر گیا تو عمر کو اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ یہ فکر ہوتی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا مقام دیا تھا۔ قرآن کی 22 آیتیں ایسی ہیں کہ وہ 22 آیتیں حضرت عمر نے تمنا کی اور قرآن نازل ہو گیا۔ 22 آیتیں ایسی ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کرتے تھے، اور گشت کے دوران جو کچھ نظر آتا وہ صبح میں اس پر عمل کرتے تھے کہ رات کو میں نے کیا کیا دیکھا ہے، اور کیا ملک میں ضرورت ہے، کیا حکومت میں ضرورت ہے، کس کو پریشانی ہے، کیسی پریشانی ہے۔ جانتے ہیں آپ، ایک مرتبہ گشت کر رہے تھے اور ایک گھر کے اندر سے آواز سن رہے تھے۔ وہ آواز کیا آ رہی تھی؟ ایک دودھ میں پانی ملانے کی بات ہو رہی تھی، دودھ میں پانی ملانے کی بات ہو رہی تھی۔ لڑکی نے کہا امی جان پانی مت ملائیے، حضرت عمر نے منع کیا ہے، دودھ میں پانی نہیں ملا سکتے۔ تو کہا کہ کہاں عمر دیکھ رہے ہیں، رات کا اندھیرا ہے، عمر ابھی کہاں دیکھ رہے ہیں؟ حضرت عمر باہر اس کو سن رہے ہیں، گشت لگاتے ہوئے، گشت کرتے ہوئے۔ کہا حضرت عمر کہاں سن رہے ہیں اس وقت؟ کہا کہ امی جان عمر چاہے نہ سن رہے ہوں، عمر کا خدا تو سن رہا ہے نا، چاہے وہ رات ہو، چاہے دن ہو، چاہے اندھیرا ہو، چاہے کچھ بھی ہو، پانی نہیں ملا سکتے۔ یہ گفتگو حضرت عمر کی اتنی پسند، حضرت عمر کو اتنی پسند آئی کہ صبح میں اس لڑکی کو بلوایا اور اپنے بیٹے کا نکاح اس عورت سے کروایا، اس لڑکی سے کروایا کہ اتنی پاک باز خاتون ہے تو میرا لڑکا، میں اپنے لڑکے کے ساتھ اس لڑکی کا نکاح کرانا چاہتا ہوں۔ اور پھر آپ جانتے ہیں انہی کی نسل میں آگے چل کر عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے، اور یہی عمر بن عبدالعزیز ہے جن کو 5واں خلیفہ کہا گیا، جن کی حکومت میں کبھی شیر اور بکری آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے نہیں تھے۔ ایسے لوگ تھے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ چند دنوں میں حکومت کی حضرت عمر بن عبدالعزیز، چند سال حکومت کی، بہت کم حکومت کی، لیکن کامیاب حکومت رہی، اور ایسی حکومت کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جس وقت پہلے زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ اپنے سے پہلے والا خلیفہ دنیا سے چلا جائے، اسی وقت سے جس کا نمبر تھا وہ خود بخود خلیفہ بن جاتا تھا، کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ تو حضرت عمر سے پہلے والے خلیفہ کا انتقال ہوا تو اس وقت عمر بن عبدالعزیز جو ہے اس وقت مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، اور گدھے پر نماز پڑھنے آئے تھے، گدھے کو باہر کھڑا کیا تھا، نماز پڑھ رہے تھے۔ لوگ استقبال کے لیے ان کے پاس پہنچ گئے دروازے پر کہ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بن چکے ہیں، اس وقت حکومت میں آ چکے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا ہم آپ کو اس طرح لے جائیں گے، ہم اس طرح لے جائیں گے۔ کہا میں جس سواری پر آیا تھا اسی سواری پر گھر جاؤں گا، چاہے اللہ نے مجھے خلیفہ بنا دیا ہو۔ یہ وہ لوگ تھے جو مخلصین تھے، اچھے لوگ تھے، جن کی حکومتیں کامیاب ہوا کرتی تھی۔ میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام بھیس بدل کر پبلک میں جاتے تھے، ایسے ہی حضرت عمر بھی گشت کرتے تھے اور بہت سارا کام کرتے تھے۔ حضرت عمر نے اپنے دور میں بچوں کو بچپن سے پیسے دینا شروع کیا تھا، گورنمنٹ سے، بیت المال سے، اس لیے بچپن سے ہی وہ پیسے دیا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ گشت کرتے ہوئے ایک بچہ بہت رو رہا تھا، تو پوچھا کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ کہا کہ آپ نے یہ نظام نافذ کیا ہے کہ جس بچے کا دودھ چھوٹ جائے اس کے بعد گورنمنٹ اس کو پیسے دے گی، یعنی گورنمنٹ پالے گی اسے۔ کہا کہ یہ بچے کو کیوں رلایا جا رہا ہے؟ کہا اس کا دودھ چھڑوایا جا رہا ہے تاکہ دودھ چھوٹے تو گورنمنٹ کا پیسہ شروع ہو۔ کہا ایسا؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ عمر کی حکومت میں بہت سارے بچے اس طریقے سے روتے ہوں گے اور مائیں اس طریقے سے ان کو رلاتی ہوگی جلدی دودھ بند کروانے کے لیے۔ کہا آج سے یہ قانون نافذ ہوگا کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا اس کو گورنمنٹ پالے گی، گورنمنٹ انہیں پیسے دے گی۔ آپ آج برطانیہ چلے جائیں، لندن وغیرہ میں، وہاں پر یہ بچوں کو پالنے کا سسٹم جاری ہے۔ اس کی وجہ اگر آپ غور کریں گے تو وہ حضرت عمر ہی کا قانون ہے جو برسوں سے چلا آ رہا ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قانون ہے۔ تو ایسے بہت سارے قوانین ہیں جس پر آج بھی دنیا عمل کر رہی ہے، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر کے چلے گئے۔ 500 شہروں کو فتح کیا، اور اس زمانے کے جو مالدار ہوا کرتے تھے وہ اس زمانے کے نہیں ہوتے تھے، اس زمانے جیسے نہیں، وہ مالدار بھی ہوتے تھے، ان کی صف اول بھی نہیں چھوٹتی تھی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف بہت زبردست مالدار تھے، کتنے بڑے مالدار تھے معلوم ہے؟ آج کے امبانی کا تو نام بھی نہ آوے، اتنے مالدار تھے۔ کتنے مالدار تھے؟ اتنے مالدار تھے کہ ان کے گھر میں جو گولڈ ہوتا تھا اس گولڈ کو کاٹنے کے لیے کھیت کی چھری نہیں، وہ آرا نہیں، بڑی بڑی کلہاڑی لائی جاتی تھی،
اور کلہاڑی سے تو سونا کاٹا جاتا تھا. سوچئے کتنے مالدار ہوں گے. حضرت عثمان غنی بہت مالدار تھے، اسی لیے ان کو غنی کہا گیا کہ بہت مالدار تھے. لیکن آپ جانتے ہیں حضرت عمر کی شہادت ہو رہی ہے صف اول میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ. مالدار ہیں لیکن صف اول نہیں چھوٹ رہی ہے. فجر کی نماز میں شہادت ہوئی ہے، خنجر لگے ہیں حضرت عمر کو، اور جو باقی نماز ہے وہ مکمل کی عبد الرحمن ابن عوف نے. اتنے مالدار، لیکن اللہ کا خوف اتنا تھا جبکہ ان کو عشرہ مبشرہ میں شمار کیا گیا. یعنی وہ 10 صحابہ جن کو سرکار نے جنت کی بشارت دنیا میں ایک مجلس میں سنائی، ایک مجلس میں، وہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں. لیکن ان کا حال کیا ہے؟ ان کا حال یہ ہے کہ افطار میں ایک کھجور کھا کر اٹھ جاتے تھے، اور آنکھوں سے آنسو بہتے تھے اور کہتے تھے کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ نے جنت کے بدلے میں دنیا میں ہی مجھے مال دے دیا، کہیں ایسا تو نہیں. اس کا ڈر انہیں رہتا تھا. آج ہمارے پاس ہوتا تو کچھ نہیں، لیکن نہ ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں، لیکن بیٹھے ہیں اور آرام اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ جبرائیل کے بعد سیدھے ہم ہی جنت میں جانے والے ہیں، کوئی جانے والا ہی نہیں ہے. جیسے ایسی زندگی نہیں گزارنی چاہیے. خوف خدا ہمیشہ ہونا چاہیے، ہر وقت فکر ہونی چاہیے کہ میرا یہ عمل کیسا ہوگا. میں نے آج کے دن میں نماز نہیں پڑھی، آج کے دن میں میں نے یہ کام کر لیا، اللہ کے یہاں میں کیا جواب دے پاؤں گا. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گشت تھا. آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، حضرت داؤد علیہ السلام گشت کرتے تھے بھیس بدل کر، پوچھتے تھے داؤد کیسا ہے، کیسا کام کر رہا ہے، پتہ نہیں چلتا تھا. تو ایسے ہی ایک انسان نما فرشتہ، انسانی شکل میں ایک فرشتہ نظر آ گیا، پوچھ لیا ان سے بھی اسی طرح پوچھا کہ داؤد کیسا کام کر رہے ہیں. تو کہا کہ داؤد ویسے بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور اس وقت بہت اچھی حکومت چلا رہے ہیں، لیکن ایک کمی ہے ان کی کہ وہ بیت المال سے کیا لیتے ہیں؟ وظیفہ لیتے ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی اسی سے پالتے ہیں اور خود بھی انہی سے پلتے ہیں. کہا اچھا، کہا پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر دل میں ان کو آ گیا کہ یہ غلط ہے، یہ میری کمی ہے، کوتاہی ہے. صبح یا اسی وقت اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے وہ کام سکھا دیجئے کہ میں بیت المال سے پیسہ ہی نہ لوں. انہوں نے دعا کی، اور دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں پر لوہے کو نرم کر دیا. لوہے کو نرم کیا. وہ لوہے کو ہاتھ سے پکڑ کر نرم ایسا کر دیتے تھے، موڑ دیتے تھے. آج ہمیں لوہے کو اگر موڑنا ہو تو آگ میں تپانا پڑے گا، لیکن وہ ہاتھ ہی سے موڑ دیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زیرہ بنانے کا ہنر عطا کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو وہ کمائی زیادہ پسند ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کرے، خود کرے، نہ کہ کسی کے ٹکڑوں پر پلے. سائل کا سوال اللہ کو پسند نہیں ہے کہ آپ کسی کے سامنے جا کر اپنی عزت کی دھجیاں اڑائیں. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ جس کے گھر میں ایک دن کا صبح و شام کا کھانا موجود ہو، اس کو دوسرے دن کے لیے سوال نہیں کرنا چاہیے، دوسرے دن کے لیے مانگنا نہیں چاہیے. اب اس سے انداز لگائیے کتنا اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ میرے بندے کی کہیں عزت ادھر ادھر نہ ہو جائے، دھجیاں نہ اڑ جائے. اس لیے سمجھنا چاہیے ہم جیسے ویسے کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہ کریں، ہاتھ نہ پھیلائیں، ادھر ادھر نہ بڑھیں. یہ ضروری نہیں ہے. رزق کا مالک تو اللہ ہے. ہم نے بتایا تھا آپ کو، پیدا ہوتے ہی بچے کے لیے سب چیزیں لکھ دی جاتی ہے. روزی تو اس کو تلاش کرتی ہے اور اس تک پہنچتی ہے، وہ کہیں نہیں جائے گی. آپ کے لیے وہ دانا لکھا ہے، دنیا کا کوئی آدمی اسے روک نہیں سکتا، وہ آپ کے پاس آ کر رہے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو سکھایا. اس سے یہ پتا چلا کہ تجارت یہ انبیاء کا طریقہ چلا رہا ہے. خود سے کرنا، محنت سے کمائی کرنا، یہ نبیوں کا طریقہ ہے. آپ جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کھیتی کرتے تھے، حضرت زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے، سدھار تھے، حضرت داؤد علیہ السلام زیرہ بناتے تھے. زیرہ فوجی لباس کو کہتے ہیں جس کو بنانا پڑتا تھا. آگے آ رہا ہے انعمل سابغات، زرہیں بنائیے. تو وہ زیرہ بناتے تھے داؤد علیہ السلام، اور اس کو بیچتے تھے. اس میں سے پون حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے، اور کچھ حصہ وہ اپنے گھر کے گزارے کے لیے رکھتے تھے. آپ اس سے انداز لگائیں کیسی کمائی. اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ ہم بھی اگر کچھ کماتے ہو نا تو اس میں سے کچھ حصہ اللہ کے نام پر نکال دینا چاہیے. یہ نہیں کہ زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. کچھ اللہ کے لیے بھی پیسے نکالنے چاہیے. ذاتی طور پر آپ اگر 10 روپئے کماتے ہیں تو 1 روپیہ اللہ کی راہ میں ہو. 100 روپئے کماتے ہیں تو 10 روپئے اللہ کی راہ میں ہو. 1000 روپئے کماتے ہیں تو 100 روپئے اللہ کی راہ میں ہو. اگر یہ کریں گے نا تو آپ کے وہ 900 کبھی 1800 بن جائیں گے،
وہ 1800 کبھی 3600 بن جائیں گے. اس کا اندازہ آپ کو نہیں آئے گا. کر کے دیکھیے. جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے نا، ایک دیں گے اللہ 2 کر کے دے گا. ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو قرضہ دے کر تو دیکھو، اللہ آپ کو دوگنا کر کے دے گا، اللہ آپ کو چوگنا کر کے دے گا، ڈبل ٹیبل کر کے دے گا. آپ کر کے تو دیکھو. بہرحال انبیاء کا طریقہ چلا آ رہا ہے کہ یہ لوگ تجارت کیا کرتے تھے. خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جانتے ہی ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر شام کا سفر 2 مرتبہ کیا ہے. شام کا سفر 2 مرتبہ تجارت کی غرض سے گئے تھے. حضرت خدیجہ کو آپ کی تجارت میں امانت پسند آئی تھی، رشتہ بھیجا تھا، اور رشتہ بھیج کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا ہے. اور یہ بہت مشہور بات ہے کہ 2 مرتبہ تو وہاں گئے. آپ بکریاں چراتے تھے، یہ مشہور ہے، اور یہ تو بخاری شریف کی حدیث ہے. ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، ہر نبی نے. اور آج کل کے اگر کسی کو بکریاں چرانے کو کہہ دے تو بہت مشکل ہو جائے گا. لیکن ہر نبی نے یہ کام کیا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوری بھی کی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجارت بھی کی ہے، اور بھی کام کیے ہیں. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نبیوں کا طریقہ ہے تجارت کرنا، خود سے کمانا. سب سے اچھی کمائی وہ ہوتی ہے جس میں آپ کا پسینہ بہتا ہے، آپ اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں. اس کمائی کی برکت ہی کچھ اور ہوتی ہے، وہ حلال ہوتی ہے، گاڑے پسینے کی کمائی ہوتی ہے. اس لیے خود بخود اس کی فکر کرنی چاہیے. آپ اسلاف میں جائیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ریشم کے کپڑے کی تجارت کرتے تھے، ریشم کی تجارت کرتے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے. ابو بکر جساس کے بارے میں ہے کہ وہ چونا بیچتے تھے. ابو بکر جساس کے بارے میں ہے کہ وہ چونا بیچتے تھے. امام بزار کے بارے میں وہ غلہ بیچتے تھے، اناج بیچتے تھے. دیکھیے کیسے کیسے لوگ رہے. بہت سارے شہد بیچنے والے بھی رہے، بہت سارے الگ الگ طریقے کے آپ کو ملیں گے. تو آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی تجارت کرتا ہے تو غلط نہیں ہے. آج کل مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسجد کا مؤذن تجارت کرے تو لوگ تنخی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. اگر مسجد کا امام تجارت کرے تو اس کی اوپر تلوار لٹکنے لگتی ہے کہ کہیں اس کو امامت سے نہ نکال دیں. ارے بھائی، تجارت کرنا غلط نہیں ہے. تجارت نہیں کرے گا تو کیا ہے؟ اگر اس کے پاس وقت ہے، بیکاری سے تو اچھا ہے کہ وہ تجارت کرے، بیکار بیٹھا رہے. ہمارے بہت سارے جوان ایسے ہی بیکار بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں سے پیسہ آ رہا ہے اور سو رہے ہیں. جو بیکار ہوتے ہیں نا، ان کی زندگی تباہ ہو رہی ہوتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی زندگی کو برباد ہو رہی ہوتی ہے. کیونکہ اب بیکار آدمی کیا کرے گا؟ لغویات میں جائے گا، ادھر ادھر کی چیزوں میں جائے گا. اگر صحیح جگہ جاتا ہے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ موبائل نے تو معلوم ہے نا وبال کر دیا ہے، لوگوں کی پوری زندگی تباہ کر دی ہے. آپ پہلے زمانے میں ٹی وی آتی تھی، اب تو موبائل پر سب کچھ آتا ہے. تو جوان کی جوانی داؤ پہ لگی ہوئی ہے. اس لیے اگر کوئی تجارت کرتا ہے تو اس کو الٹی سیدھی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ کہنا چاہیے ماشاءاللہ آپ انبیاء والا کام کر رہے ہیں، آپ نبیوں والا کام کر رہے ہیں، آپ اسلاف والا کام کر رہے ہیں، آپ بڑے لوگوں والا کام کر رہے ہیں. قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہو، ہمارے اسی زمانے کے بزرگوں میں سے گزرے ہیں. ان کے بارے میں ہے کہ وہ مدرسہ بھی چلاتے تھے اور کپڑوں کی تجارت گٹھڑ سر پر باندھ کر بیچنے جاتے تھے. آپ انداز لگائیے، بیچنے جاتے تھے، تجارت کرتے تھے. کسی نے ان سے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا حدیث میں آیا ہے سچا تاجر اور امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. سچا تاجر اور امانت دار تاجر قیامت کے دن صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا. سچا تاجر اور امانت دار تاجر قیامت کے دن شہداء کے ساتھ ہوگا. التاجر الصدوق الامین مع الکرام البررہ یا مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ حدیثوں میں ہے. آپ اس سے انداز لگائیے کہ سچے اور امانت دار تاجر کی مستقل فضیلت آئی ہے. آپ نے سورہ جمعہ پڑھی ہو تو سورہ جمعہ میں ہے نا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. جب جمعہ کی نماز ہو جائے نا تو زمین میں پھیل جاؤ، زمین میں پھیل جاؤ. اور ایک تابعی یا ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ باہر نکل کر اعلان کرتے تھے کہ اے اللہ، جمعہ کی نماز کا خطبہ ہو چکا ہے، جمعہ ہو چکی اور تیری پکار کا جواب ہم نے دے دیا، یعنی مسجد میں پہنچ گئے. اے اللہ، اب نماز مکمل ہو چکی ہے، تو نے کہا تھا زمین میں پھیل جاؤ. اے اللہ، میں زمین میں پھیل گیا ہوں. اے اللہ، تو مجھے رزق دے دے، اس لیے کہ تو نے یوں کہا ہے کہ اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اللہ کے رزق کو تلاش کرو. اے اللہ، تو مجھے روزی دے دے. دیکھو ایسے لوگ بھی تھے جو روزی اس طریقے سے تلاش کیا کرتے تھے. ہم لوگوں سے کہے تو جمعہ کے بعد دکان
بند. قرآن کی آیت کیا کہتی ہے کہ جمعہ کے بعد دکان کھولنی چاہیے. فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو. معلوم ہوا کہ جمعہ کے بعد روزی تلاش کرنی ہے، ملے گی، اور اس میں برکتیں ہیں. 70 گنا برکتیں لوگوں نے لکھی یہاں پر، علماء نے لکھی یہاں پر. اتنی سب برکتیں ہو سکتی ہے، لیکن ہم لوگ جمعہ کے بعد کیا کرتے ہیں؟ بند کر دیتے ہیں. یہاں قرآن تو ایسا نہیں کہہ رہا ہے بند کر دو، بلکہ آپ روزی کو جمعہ کے بعد ہی تلاش کرو. جمعہ کی اذان ہو جائے بند کر دو، مسجد آ جاؤ اور نماز کے بعد روزی کو تلاش کرو. بہرحال قرآن کریم میں بھی تجارت کا تذکرہ مستقل، اور آپ حدیثوں میں بھی دیکھیں گے، اور آپ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ نبیوں کا، صحابہ کا، اسلاف کا طریق بھی دیکھیں گے تو وہ تجارت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن پھر یاد رکھیں، تجارت 2 طریقے کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے حلال، ایک ہوتی ہے حرام. حلال تجارت کرنا سیکھیے. حلال مال اگر آپ کے پاس آئے گا تو وہ آپ کی زندگی میں برکتیں لائے گا، اور اگر حرام مال آئے گا تو وہ آپ کی زندگی میں تباہی لائے گا. حلال تجارت کے اصولوں میں سب سے پہلا اصول، جب تجارت شروع کرے تو نیت کرنی چاہیے. اچھی نیت ہو کہ اللہ اس تجارت کے ذریعے غریب کی مدد کروں گا، یہ اچھی نیت ہے. اس تجارت کے ذریعے میں اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کروں گا، اس تجارت کے ذریعے میں اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کروں گا، یہ اچھی نیت ہے. نیتوں پر فیصلے ہوتے ہیں. بار بار کہا، بے نیتی سے اس امت کو بہت نقصان ہوا ہے، بد نیتی سے نہیں، بے نیتی سے. نیت ہی نہیں کرتے. نیت کرو گے تو فائدہ ہوگا. تو تجارت کرنے سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے اچھی نیت کرنی چاہیے، اس سے فائدہ ہوگا. تجارت حلال چیزوں کی کرنی چاہیے، نہ کہ حرام چیزوں کی. اب حرام چیزیں کون کون سی ہے؟ شراب ہے، گانجا ہے، چرس ہے، یہ تو نارمل ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، جیسے ویڈیوگرافی کا مستقل نہیں ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کسی فلمی کاموں میں کام نہیں جانا چاہیے، اور بھی بہت ساری چیزیں. علماء سے پوچھیں گے کہ کیا میں اس کی تجارت کر سکتا ہوں یا نہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ تجارت کرنا جائز ہے یا نہیں. پوچھ کر کریں گے، اور وہ تجارت حلال ہوگی تو آپ کی تجارت میں برکتیں ہوگی. حلال تجارت کا فائدہ کیا ہوگا؟ حلال تجارت کا اور صحیح تجارت کا فائدہ یہ ہوگا، نمازوں میں دل لگے گا، بے حیائی ختم ہوگی. حلال تجارت کا فائدہ یہ ہوگا، آپ کی دعائیں قبول ہوگی. یہ حلال تجارت کا فائدہ ہے. احتیاط کرنا چاہیے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، حرام لقمے سے بچنا چاہیے. حلال تجارت کے فوائد بہت ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس حلال تجارت کی. اورنگزیب کا نام کل بھی دیا تھا، آج بھی دیتا ہوں. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے. ان کے استاذ تھے ملا احمد جیون، جس کو ملا جیون سے یاد کیا جاتا ہے. ملا احمد جیون یہ بہت زبردست ان کے استاذ ہیں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے. ملا جیون آپ جانتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جب حکومت پر آئے، ملا جیون کو پتا چلا. اورنگزیب نے خود خط لکھا کہ ملاقات کے لیے دہلی آ جائیں تو اچھا رہے گا. دیکھیے جو ہے ملاقات کے لیے جب بات ہوئی تو ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ ملنے کے لیے دہلی پہنچے اور اورنگزیب عالمگیر سے مسجد میں، دہلی کی جامع مسجد میں ملاقات ہوئی، بات چیت کرتے جب ملا جیون پوری بات چیت کے بعد واپس ہو رہے تھے تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے جیب سے ایک چونی 4 آنے سمجھ لیجیے، 4 آنے، چھوٹا سا دانا، بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے چونی کو. وہ چونی جیب سے نکالی اور وہ چونی دے دی کہ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے. لے کر استاد چل دیے. اس کے بعد 15-17 سال تک اورنگزیب عالمگیر کی ملاقات نہیں ہو پائی ان سے. اورنگزیب عالمگیر دکن کے جنگوں میں مصروف رہے. 14-15 سال کے بعد واپس آئے تو کسی نے کہا کہ ملا جیون تو بہت مالدار ہو چکے ہیں آپ کے استاذ. کہا اچھا بہت مالدار ہو گئے ہیں، کیا بات ہے؟ تو پھر استاذ کو خط لکھا. پھر استاذ آئے اور بات چیت شروع ہوئی. ڈائریکٹ تو نہیں کہا. کچھ وقت کے بعد خود ملا جیون نے کہا کہ جو ہے آپ کی وہ چونی میں بہت برکت تھی، اس چونی کو میں نے ایک زمین میں لگایا تھا اور اس چونی سے اللہ نے مجھے اتنا مال دیا، میں اتنا مالدار ہو چکا. کہا اچھا. تو کہا استاد محترم وہ چونی کی داستان سناؤ آپ کو، وہ کیا ہے 4 آنے کی، کیا حقیقت ہے؟ کہا بالکل سنائیے. تو فوراً جو ہے ایک آدمی کو بلوایا اور وہ آدمی کا کھاتا چلتا تھا، وہ کھاتے کو کھلوایا اور کھلوانے کے بعد کہا پڑھیے آپ کا کھاتا کیا کیا ہے. اس نے
کھاتا پڑھا اس زمانے کے کوئی اصول ہوں گے، اس حساب سے وہ کھاتے کو اس نے پڑھنا شروع کیا اور کہا کہ آپ نے 4 آنے کا جب ذکر آئے گا یہ کس کو دیا؟ کہ یہ تو نہیں معلوم کس کو دیا. وہ کوئی آدمی آیا تھا جس کو اورنگزیب عالمگیر نے بلایا، وہ اتنا بول کر چلا گیا کہ یہ 4 آنے کس کو دیے ہیں؟ کہ یہ نہیں معلوم. پھر وہ چلا گیا. اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ چلے جانے سے پہلے ہی بلکہ ملا جیون نے ان سے پوچھا کہ یہ 4 آنے کے سامنے نام کیوں نہیں لکھا ہے کہ آپ نے کس کو دیا ہے یہ 4 آنے؟ کہا کہ وہ آدمی ہی نہیں معلوم کون ہے. کہا اچھا. کہا کہ داستان کیا ہے؟ کہ میں درد بھری داستان سنا دوں آپ کو؟ کہا سنا دیجیے. کہا وہ کیا ہے؟ کہا کہ میرا گھر پانی میں ٹپک رہا تھا، بارش تیز ہو رہی تھی، بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور گھر ٹپک رہا تھا، بہت پریشان تھا، ادھر سے صحیح کرتا ادھر سے پانی گرتا، ادھر سے صحیح کرتا ادھر سے پانی گرتا. اتنے میں نے دروازے سے باہر جھانکا. جیسے ہی میں نے باہر جھانکا تو ایک شخص کھڑا تھا لالٹین لے کر. لالٹین تو جانتے ہوں گے، فانوس لے کر، لالٹین لے کر ایک آدمی کھڑا تھا. تیز بارش ہو رہی تھی. تو باہر نکل کر میں نے یوں کہا یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کو بلایا تھا اورنگزیب عالمگیر اور ملا جیون نے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے گھر سے نکل کر کہا کہ جو ہے کام کرو گے، مزدوری کرو گے؟ کہا بالکل کروں گا، بالکل کروں گا. تو اندر آیا اور اس نے 3-4 گھنٹے تک بادشاہ سلامت اور ملا جیون سے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کام کروایا. اس نے گھر ور بستر سب درست کر دیا، پانی ٹپکنا بھی بند ہو گیا، سب کچھ بند ہو گیا. اور اس نے پھر یوں کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں. تو میں نے اور اپنی بیوی نے مل کر اس کو پیسے دینے چاہے. اس وقت میرے جیب سے صرف 54 نکلی. اس وقت میرے جیب سے صرف 54 نکلی. میں نے اس سے یہ کہا کہ 54 ہے، آپ فجر کی نماز کے بعد آ جانا، آپ کو بقیہ اور مزدوری بھی دیں گے. کہا یہ دینا ہو تو دے دو، مجھے اس سے زیادہ نہیں چاہیے. اس آدمی نے ایسا کہا کہ اس سے زیادہ مجھے نہیں چاہیے، اتنا ہی دے دو. بہت منت سماجت کی. وہ ملا جیون سے کہہ رہے ہیں، وہ آدمی کہہ رہا ہے میں نے بہت کوشش کی لیکن وہ رکا ہی نہیں. اور وہ 54 لے کر، ہم نے 54 دے دی، وہ 54 لے کر چل دیا. وہ کون ہے کیا ہے میں نہیں جانتا ہوں. وہ رات میں آیا تھا اور 54 لے کر چلا گیا. کئی دنوں تک میں پریشان رہا. کاش کہ میں نے اس کو اور زیادہ مزدوری دے دی ہوتی تو اچھا رہتا، اور زیادہ مزدوری دے دی ہوتی تو اچھا رہتا. اتنا کہہ کر وہ آدمی اٹھ کر چلا گیا. ملا جیون سے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا استاد محترم وہ جو 54 لے کر گیا تھا وہ میں ہی تھا، اورنگزیب عالمگیر ہی تھا. وہ رات کو چکر لگاتا تھا بھیس بدل کر. اور جب میں نے دیکھا کہ میری حکومت کا ایک آدمی پانی ٹپکنے کی وجہ سے پریشان ہے تو میں نے بہت خدمت کی اور سب کچھ کر کے واپس چلا گیا. وہ 54 بڑی محنت سے حاصل ہوئی تھی، وہ استاد آپ کو دی تھی، اس کی برکتیں یہ ہیں. ملا جیون نے کہا مجھے یقین تھا کہ میرا ہونہار شاگرد، میرا ہونہار اسٹوڈنٹس صحیح پیسے کماتا ہے اور بیت المال سے 1 بھی روپیہ نہیں لیتا ہوگا، تبھی اللہ نے اس مال میں اتنی برکت دی ہے. میرے بھائیوں، اورنگزیب عالمگیر نے کہا کہ استاد محترم سچ بات آپ نے کہی، میں نے 1 روپیہ نہیں، 1 آٹھانے میں 1 54 بیت المال سے نہیں لی، بلکہ میں 2 دن مزدوری بھی کرتا ہوں، 2 دن لکھتا بھی ہوں، 2 دن ٹوپیاں بھی سیتا ہوں. یہ سب کر کے میں اپنے گھر کا گزارا چلاتا ہوں. میرے بھائیوں، آج کے دور میں بھی اگر کوئی حلال مال کماتا ہے نا، اس سے زیادہ سکون والا آدمی کوئی نہیں ہوتا. آج کے دور میں بھی اگر کوئی حلال کمائی حاصل کرتا ہے نا، اس کے مال میں برکت کچھ اور ہوتی ہے، اس کا اندازہ ہی آپ نہیں لگا سکتے. بہرحال یہ اورنگزیب عالمگیر کی میں نے آپ کو حلال لقمے پر مثال دی ہے. حرام لقمے کا بھی بہت نقصان ہوتا ہے. آپ نے حجاج بن یوسف کا نام سنا ہوگا، بہت ظالم تھا، بہت مشہور تھا. اس زمانے میں بہت لوگوں کو اس نے قتل کیا، بہت لوگوں کو تہہ تیگ کر دیا. مجھ کے بارے میں ہے کہ اس نے کوشش کی کہ میری حکومت میں، چونکہ کوفہ کے اندر ایسی ٹیم موجود تھی، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے اس کو، کوفہ میں ایک ٹیم موجود تھی. وہ ٹیم کیا کرتی تھی؟ مستجاب الدعوات تھی، یعنی جس کے لیے جو دعا کرتی قبول ہو جاتی تھی. تو لوگ کیا کرتے تھے، جب کوئی ظالم بادشاہ آتا تو وہ ٹیم کو کہہ دیتے تھے، وہ دعا کرتے تو وہ مر جاتا. تو حجاج بن یوسف نے کیا کیا؟ حجاج بن یوسف نے ان کی دعوت کی اپنے گھر پر، پوری ٹیم کی، اور پورا پیٹ بھر کے کھلایا ان کو. اور کھلانے کے بعد جب واپس ہوئے تو سب سے ملاقات کرتے ہوئے یہ کہا اب آپ کی کوئی بھی بد دعا قبول نہیں ہوگی. کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ جتنا کھانا میں نے کھلایا سب حرام کا تھا، وہ آپ کے پیٹ میں جا چکا ہے، اور جس کے پیٹ میں حرام لقمہ چلا جائے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اس سے انداز لگائیے کہ حرام لقمے کا اثر کتنا خطرناک ہوتا ہے. کہ حرام لقمہ پیٹ میں چلا جائے. کیسے لوگ تھے وہ؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلطی سے کچھ پی لیا تھا، اس کو انگلیاں ڈال کر قے کر رہے تھے، پانی پی کر قے کی، سب نکالا. کسی نے کہا
یہ تو شک والا تھا، کیا ضرورت تھی؟ کہا میں نے اللہ کے رسول سے سن رکھا ہے کہ اگر ایک قطرہ بھی پیٹ میں چلا گیا، جسم اس سے بڑھ گیا حرام لقمے سے، وہ جسم جہنم میں جائے گا. یہ میں نے اللہ کے رسول سے سن رکھا ہے. اس وجہ سے مجھے ڈر لگا میری جان چلی جائے لیکن حرام لقمہ پیٹ میں نہیں جانے دیں گا. آج دیکھیے ہمیں تو کچھ بھی نہیں، حرام لقمہ جس کے پیٹ میں جاتا ہے اس کو پھر برے خیالات بھی بہت آتے ہیں، بری خواہشیں بھی پیدا ہوتی ہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استاذ مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، نانوتوی، یہ بھی نانوتوی تھے، مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ ان کے پاس کسی رئیس نے لڈو بھیجے تھے. وہ لڈو کھانے کے بعد ان کے دل میں اندھیرا چھا گیا، اور ایسا اندھیرا چھا گیا کہ 1 مہینے تک ان کو یہ خیال آتا رہا کہ کوئی خوبصورت لڑکی مل جائے میں اس سے زنا کروں، کوئی خوبصورت لڑکی مل جائے میں اس سے زنا کروں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سوچئے، اور ہم خود اپنا سوچیں کہ وہ شک والا مال پیٹ میں گیا تو ان کے دل کا یہ حال ہو گیا، اور وہ 1 ماہ تک روتے رہے اور توبہ کرتے رہے. تو پھر ہم لوگ تو کتنا ہڑپ کر جاتے ہیں اور کیا کیا ہڑپ کر جاتے ہیں. تو پھر ہماری نماز کیسی، نہ ہمارا چلنا کیسا، نہ پھرنا کیسا، اور ہم کو کیا خیالات نہیں آئیں گے. وہ تو اتنا بڑا عالم ہے کہ وہ حضرت تھانوی کا بھی استاذ ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں اتنا بڑا عالم ہے، اس کے باوجود دل میں یہ خیالات آ رہے ہیں، تو ہمارا کیا حال ہوگا. ہمیں سوچنا چاہیے، حرام لقمے سے اپنے آپ کو خوب بچانا چاہیے. شک والی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس پارٹنر کے ساتھ کام کرتے تھے، اس پارٹنر کو جب کپڑا دیا انہوں نے تو انہوں کہا کہ اس کپڑے کو جب بیچو تو بتانا اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے، یہ بتانا. تجارت کے اصولوں میں ہے عیب بتانا چاہیے. ہم لوگ چھپا کر کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں پہنچے تو گیہوں میں ہاتھ ڈالا تو نیچے سے گیلے تھے. پوچھا یہ گیلے کیوں ہیں نیچے؟ کہا کہ بارش گر گئی تھی، پانی لگ گیا تھا. کہا اس کو اوپر رکھو، لوگوں کو بتاؤ. آپ چھپا کر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو. دیکھیے یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. آج کل مارکیٹ میں دھوکہ بہت چلتا ہے، فراڈ بہت چلتا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں جو تجارت میں ایسا کرتا ہوگا بے برکتی آئے گی، برکت ختم ہو جائے گی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اپنے پارٹنر کو یہ کہا کہ عیب بتا کر دینا. وہ بھول گیا اور ایسے ہی پورا کپڑا بیچ دیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے پوچھا آپ نے وہ کیا کیا؟ کہ بیچ دیا. کہ بتایا نہیں عیب؟ کہ بتایا نہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو نفع آیا تھا 30,000 درہم تھا، تو پورا اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا. کہا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ میرے پیٹ میں حرام جائے گا، اس لیے پورا اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب کوفہ میں تھے تو چند بکریاں کسی کی چوری ہو گئی تھی. چند بکریاں کسی کی چوری ہو گئی تھی. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے یہ پوچھا کہ بکری زیادہ سے زیادہ کتنے سال تک زندہ رہ سکتی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا 7 سال تک زندہ رہ سکتی ہے زیادہ سے زیادہ. کہ 7 سال؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 7 سال تک بکری یا بکرے کا گوشت نہیں کھایا. 7 سال تک نہیں کھایا، اس ڈر سے کہ کہیں وہ حرام بکری میرے پیٹ میں نہ آ جائے، اس کا گوشت کا ٹکڑا میرے پیٹ میں نہ آ جائے. آپ سوچئے کیسے لوگ تھے، کیسی فکر کرتے تھے، جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اپنے آپ کو بچاتے تھے. اس لیے تجارت تو کریں لیکن صحیح طریقے سے کریں، ناپ تول میں کمی نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، خالی کی قسمیں نہ کھائیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 3 لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نظر کرم نہیں فرمائے گا، قیامت کے دن ان سے بات بھی نہیں کرے گا، ان کے گناہوں کو پاک بھی نہیں کرے گا، اور ان کو دردناک عذاب ہوگا. ان میں ایک آدمی تو وہ ہے جو پائجامہ ٹخنوں سے نیچے لے کر چلنے والا ہو، ان کے لیے بھی یہی سزا ہے. اور دوسرا آدمی وہ ہے جو احسان کر کے جھٹلاتا رہتا ہو. اور تیسرا آدمی وہ ہے جو اپنی تجارت قسم کھا کر لوگوں کو دیتا ہو، بیچتا رہتا ہو. قسم کھا رہا ہے، جھوٹی قسم کھا رہا ہے، قسم کھا کر کہتا ہوں یہ تو بہت اچھی چیز ہے، اور لوگوں کو پکڑا دی. قسم کھا کر دیا اور بہت اچھی چیز ہے، لوگوں کو پکڑا دی. جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنی تجارت کو فروغ دے رہا ہے، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کریں گے، اور ان کو گناہوں سے پاک صاف نہیں کریں گے، ان کو دردناک عذاب ہوگا. میرے بھائیوں، داؤد علیہ السلام بھی تجارت کیا کرتے تھے. تجارت کے اصولوں میں یہ بھی ہے صحیح طریقے سے تول کر دینا چاہیے. قوم شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا وہ ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے آیا تھا. اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم، 19ویں پارے میں ہے یہ سورہ شعراء میں، آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے قرآن کریم میں سورہ مطففین ہے، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس
یستوفون. قرآن میں آپ مختلف جگہوں پر دیکھیں گے ناپ تول میں کمی کرنے والی قوم جو تھی قوم شعیب, ان پر عذاب آیا تھا. جبرائیل نے ایسی چیخ ماری کہ ان کے سینے پھٹ گئے اور پوری قوم مر گئی. اب آپ ایسے انداز لگائیے کیسا عذاب اللہ کی طرف سے آیا. بہرحال جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اعمل سابغات, کیا بنائیے؟ زرہیں بنائیے. یہ وہ زرہوں کا دور تھا, وہی جو فوجی لباس. وقدر فی السرد, اور زرہیں لگانے میں اندازہ لگائیے, یعنی صحیح طریقے سے لگائیے, کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے. کڑیاں لگانی ہے نا, کڑیاں لگانے میں اندازہ لگائیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے وقدر فی السرد سے یہ ثابت کیا ہے کہ ہر کام وقت پر ہونا چاہیے, صحیح اندازے سے ہونا چاہیے. دیکھیے, اور زرہیں, اس زمانے میں زرہیں تھی, اس زمانے میں بڑے بڑے ٹینک آ گئے. آپ سمجھ سکتے ہیں, ٹینک آ گئے, بختر بند آ گئے, اور آپ فوجیوں کو دیکھیے کیا کیا پہن کر نکلتے ہیں. یہ وہ سابقات کے درجے میں ہی ہے. وَعْمَلُوا صَالِحًا, نیک اعمال کیجیے. انی بما تعملون بصیر, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہوں. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ, سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹوں میں سے ایک بیٹے ہیں. داؤد علیہ السلام کے بارے میں مورخین اور علماء فرماتے ہیں تقریباً 120 بیویاں تھیں. 100 سے 120 بیویاں تھیں ان کی, اور اس زمانے میں اتنی بیویوں سے نکاح جائز تھا. تو اور ان کے بیٹے کتنے ہیں؟ 19 بیٹوں میں سے ایک بیٹا سلیمان ہے. اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو اتنا لائق فائق بنایا کہ داؤد علیہ السلام کی جگہ پر وہ آ گئے, اور سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بھی بنایا, نبی بھی بنایا, اور ان کی حکومت بڑی زبردست ہے. پوری دنیا پر حکومت کی. 4 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی. 2 مسلمان ہیں, 2 غیر مسلم ہیں. 2 مسلمان, اس میں ایک تو سلیمان علیہ السلام اور ایک سکندر ذوالقرنین, جنہوں نے پوری دنیا پر تقریباً حکومت کی. سلیمان علیہ السلام اور سکندر ذوالقرنین. 2 کافر ہیں, ان میں سے ایک بخت نصر بادشاہ گزرا ہے, بخت نصر, اس نے پوری دنیا پر حکومت کی. اور دوسرا جو ہے نمرود, جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا. یہ نمرود نے پوری دنیا پر حکومت کی. سلیمان علیہ السلام کی حکومتوں میں سب سے بڑی ان کی حکومت کا حصہ یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا تھا. آج بھی اس دنیا میں ہوا کی بہت ضرورت ہے. آپ جانتے ہی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان کا کبھی جی نہیں بھرتا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے, ہوا ایسی چیز ہے کہ اس کی ضرورت ہر وقت پڑے گی آپ کو. ہوا کیا ہے؟ ہوا کے اندر سب سے اہم چیز آکسیجن ہے. اگر آکسیجن کسی کے پیٹ میں چند منٹ نہیں جائے گا, کسی کے پیٹ میں وہ مر جائے گا, وہ نہیں جیے گا. آکسیجن اس کے پیٹ میں جاتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ باہر آتا ہے, زہریلا گیس باہر آتا ہے, اور اچھا گیس اندر جاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں ایک گیا نہیں کہ دوسرا باہر آیا نہیں, آپ گن بھی نہیں سکتے اسے. اسی لیے فرمایا اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے, اس لیے کہ اگر ایک سانس کا شکریہ ادا کرنا چاہو تو بھی نہیں کر سکتے. ابھی وہ کرنے جاؤ گے تو دوسرا سانس آ جائے گا, اس کا کرنے جاؤ گے تیسرا نکل جائے گا, چوتھا نکل جائے گا. ایک سانس کا بھی ہم شکریہ نہیں ادا کر سکتے. تو ہوا, اور آج کل ہوا میں بہت ساری آکسیجن ہے, ہائیڈروجن گیس ہے, نائٹروجن ہے, جو ٹھنڈی ہوا بھری جاتی ہے. نائٹروجن جو ہے ٹائروں میں, گاڑیوں کے ٹائروں میں نائٹروجن ہوا بھری جاتی ہے, ٹھنڈی ہوتی ہے, جو فول گرمی میں آپ کے ٹائر کو ٹھنڈا رکھتی ہے, جیسا کہ بتایا جاتا ہے. اور ہوا اس زمانے میں بھی تھی, اس زمانے میں بھی ہے. لیکن سلیمان علیہ السلام کو ہوا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہوا ایسی تابع کر دی تھی کہ اپنے تخت کو اس میں رکھتے تھے, اپنے درباریوں کو, اپنے صحابیوں کو, اپنے ساتھیوں کو بٹھاتے, اور پھر اللہ کا حکم آتا تو وہ ان کو لے کر اڑتا تھا وہ تخت. اور یہ آج کی طرح ہوائی جہاز نہیں کہ کتنا جب دیکھنا پڑے, کچھ نہیں, بس اللہ کے حکم سے اڑتا تھا. دمشق سے بیٹھتے تھے, ایران کے استخر میں جا کے رکتے تھے, اور کہتے ہیں 1 مہینے کی مسافت جو ہوتی تھی رفتار, وہ 1 مہینے کی مسافت وہ چند گھنٹوں میں طے کرتے تھے. سوچو, استخر پہنچ جاتے, استخر سے بیٹھتے ڈائریکٹ پہنچ جاتے کابل افغانستان, وہاں پہنچ جاتے. ایسا وہ صبح و شام کا سفر کرتے تھے, لمبا سفر ان کا ہوا کرتا تھا, اور وہ تخت پر بیٹھ کر کرتے تھے. ہوا ایسی چیز ہے کہ آج بھی آسمانوں کی بہت ساری چیزوں کو ہواؤں نے گھیر کے رکھا ہے. اگر ہوا نہ رکے, آپ بادل کو دیکھ لو, بارش آتی ہے, وہ ہوا نے روکے رکھا ہے. جب اللہ چاہتا ہے تبھی بارش برستی ہے, ورنہ ہوا تو وہ بادل کو روکے ہوئے ہوتی ہے. اگر ہوا نہ ہو تو پتہ نہیں آسمان سے کتنے ٹکڑے ہم پر گر جائیں, یہ ہوا نے اسے روکے رکھا ہے. بہرحال بہت وقت ہو چکا ہے, ہم یہیں پر روک دیتے ہیں اپنی بات کو, اور آئندہ انشاءاللہ تعالی ہوا کے تعلق سے, اور کل یہ بتائیں گے کہ چند چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان کا جی نہیں بھرتا, اس کو بتا کر
انشاءاللہ تعالیٰ آگے جنات کا تذکرہ ہے، جنوں کو مسخر کرنا، قابو کرنا، اور آگے محراب کا بڑے بڑے حوض جنات کیسے بناتے تھے، دیگیں بناتے تھے، کیا تذکرہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کل بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم تجاوز عن كرب أمة محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم استر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، عافیت کے فیصلے فرما، نمازوں کو قبول فرما، روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، اٹھنا بیٹھنا سننا قبول فرما۔ یا اللہ تیری مرضیات پر چلا لے، یا اللہ نامرضیات سے ہم سب کی حفاظت فرما، تو ہمیں اپنا بندہ بنا لے۔ یا اللہ ہم سب اقراری مجرم ہیں، بہت گناہ کیے ہیں، صبح سے شام تک گناہ کرتے رہتے ہیں، گناہ کرنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ یا اللہ کمر میں درد شروع ہو گیا، یا اللہ گھٹنوں میں درد شروع ہو گیا، گناہ کرنے کی عادت پڑ گئی، یا اللہ نیکیاں کرنے کا شوق پیدا نہیں ہوا۔ یا اللہ تو ہے کہ تو صبح و شام کھلاتا ہے، کیسی کیسی نعمتیں کھلاتا ہے، یہ تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے۔ یا اللہ ہمیں تیرا شکر گزار بنا دے، شکر کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ناشکری سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ناشکری سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، جو جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا، تا حد نظر ان کی قبر کو وسیع فرما۔ یا اللہ میدان محشر کی رسوائیوں سے بچا لے۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما، ایک ایک قدم پر نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قبر کے سوالات آسان فرما، نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں نصیب فرما، حساب یسیر فرما۔ یا اللہ جنت میں دخول اولی نصیب فرما، جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارا حشر نبیوں صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ فرما۔ یا اللہ بقیہ زندگی ہمیں نہیں معلوم کتنی ہے، کتنے جینے والے ہیں، یا اللہ بقیہ زندگی تیری مرضیات پر چلا دے، نمازوں کا پابند بنا دے، قرآن کی تلاوت کا شیدائی بنا دے، زبانوں کو ذاکر بنا دے، قلب کو شاکر بنا دے، بدن کو صابر بنا دے، جسم کو تیرے احکام پر عامل اور ناظر بنا دے۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، وقت آخر ہو کلمے والی موت نصیب فرما، اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں اس مقبول گھڑی میں جو دعائیں کر رہا ہو، چاہے وہ حرمین شریفین میں ہو، چاہے وہ ریاض الجنہ میں ہو، چاہے وہ کعبۃ اللہ میں ہو، چاہے وہ طواف کرتے ہوئے دعا کر رہا ہو، یا اللہ کوئی تو ایسا ہے جس کی دعا تجھے پسند آتی ہوگی، یا اللہ اس کی دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل فرما، یا اللہ شامل فرما، یا اللہ شامل فرما۔ ہمارے والدین کی، ہمارے اساتذہ کی، ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما، جو بزرگان دین زندہ ہیں ان کی قدردانی نصیب فرما، جو جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔